صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع مداربت، سلیپنگ پارٹنرشپ، تجارت سے متعلق ہے۔ مداربت بھی در حقیقت شرکت ہی کی ایک قسم ہے، اور شرکت کی طرح مداربت بھی تجارت کا ایک عظیم شان ذریعہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو استعمال کرے، اس سے منفعت حاصل کرے، لیکن وہ مارکیٹ میں جانے سے ڈرتا ہے، اس کو مارکیٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے، کس طرح چیز خریدنی ہے، لینی دینی ہے، اور مارکیٹ میں کیا بھاؤ ہوتا ہے، کہیں لٹ نہ جائے، تو اس لیے وہ اپنے سرمایہ کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس کے پاس مارکیٹنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، کاروبار کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، پیسہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کو کاروبار کا بہت زیادہ وسیع تجربہ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے رقم مل جائے، تھوڑی بہت کہیں سے سرمایہ مل جائے، تو میں اچھے طریقے سے ایک بزنس کو رن کر سکتا ہوں، چلا سکتا ہوں۔ اس طرح کے 2 فرد پائے جا رہے ہیں، ایک کے پاس سرمایہ ہے لیکن کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے لیکن کام کا تجربہ ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ان دونوں کو ایک کو اپنے سرمایہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور دوسرے کو اپنے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک عقد دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، شرکت کی ایک قسم دی ہے جس کو مداربت کہا جاتا ہے۔ مداربت میں یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص، مداربت کی تعریف ہی یہی ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ ہو، وہ سرمایہ فراہم کرے
اور دوسرا شخص اس سرمایہ سے تجارت کرے اور اس تجارت سے جو نفع ہو وہ دونوں باہم طے شدہ اصولوں کے مطابق، شرائط کے مطابق اس نفع کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ اس عقد کو یا اس ڈیل کو یا یہ جو ان کے درمیان کنٹریکٹ ہوا ہے اس کو بولا جاتا ہے عقد مداربت۔ مداربت سلیپنگ پارٹنرشپ کہ جس میں ایک فریق سرمایہ مہیا کرے گا اور دوسرا شخص اس کے سرمایہ سے بزنس کرے گا، اور پھر جو انہوں نے ڈیل کی ہے، جو انہوں نے کنٹریکٹ کیا ہے، اس وقت جو انہوں نے شرائط طے کی ہیں اس شرائط کے مطابق اس کاروبار کو چلائیں گے اور کاروبار سے جو نفع حاصل ہوگا اس کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ یہ مداربت کا عقد بھی قدیم زمانے سے ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بطور مداربت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر ملک شام کی طرف آپ نے سفر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثیر نفع عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان کثیر نفع کے ساتھ ان کو واپس ملا۔ تو یہ مداربت کا عقد شروع سے چلا آ رہا ہے اور فی زمانہ یہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کو اٹھا کر اپنا سرمایہ دے دیتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے پیچھے شرکت میں پڑھا ہے کہ اس کی اقسام ہیں، اس کی شرائط ہیں، اور کس کس شرط کے ساتھ یہ ہوگا، کیسے جائز ہوگا، کس طرح ناجائز ہو جائے گا، نفع کس طرح طے ہوگا، اور جو کام کرنے والا ہے اس کے لیے کیا شرائط ہیں، جس نے سرمایہ مہیا کیا اس کی کیا شرائط ہیں، یہ عقد کب تک چلے گا، کب ختم ہوگا، ختم ہونے کی صورت کیا ہوگی، تو یہ سب انشاءاللہ ہم مداربت کے آج کے اس چیپٹر میں پڑھیں گے، سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کافی حد تک ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ اس کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی مداربت کی کہ ایک شخص سرمایہ دے اور دوسرا شخص اس سرمایہ سے کام کرے اور دونوں آپس میں نفع طے کر لیں، اور طے شدہ نفع جو حاصل ہوا ہے ان کو طے شدہ پرسنٹیج کے مطابق اس نفع کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ یہ عقد مداربت کہلاتا ہے۔ اس میں بعض اصطلاحات ہیں، یعنی ٹرمز ہیں جو استعمال کی جائیں گی۔ رب المال۔ رب المال، رب المال کا مطلب ہے انویسٹر، جو سرمایہ فراہم کرتا ہے، جو سرمایہ لگاتا ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رب المال۔ مدارب، جو کام کرنے والا ہے، جو سرمایہ سے کام کرے گا اس کو مدارب بھی کہتے ہیں، اس کو عامل بھی کہتے ہیں، اور اس کو ورکنگ پارٹنر بھی کہتے ہیں کہ یہ ورک کرے گا۔ تو جو سرمایہ سے کام کرنے والا ہے وہ ہے ورکنگ پارٹنر، اور اس کو مدارب بھی بولتے ہیں، اس کو عامل بھی بولتے ہیں۔ راس المال، جو سرمایہ، جو کیپٹل، جو پیسہ، روپیہ پیسہ انویسٹر نے دیا ہے اس کو کہا جاتا ہے راس المال، جس کو ہم سرمایہ بول لیں، کیپٹل بول لیں، یا فقہی اصطلاح میں اس کو راس المال کہا جاتا ہے۔ تو اس میں گویا یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے رب المال، انویسٹر یا سلیپنگ پارٹنر، اس کو رب المال کہتے ہیں، اور دوسرا مدارب، ورکنگ پارٹنر، جو کام کرنے والا ہے اس کو مدارب یا عامل کہتے ہیں، اور جو سرمایہ دیا ہے جس سے مداربت کرنی ہے اس کو سرمایہ بھی کہتے ہیں، کیپٹل کہتے ہیں،
اور فقہی اصطلاح میں اس کو راس المال کہا جاتا ہے۔ کوئی سا بھی عقد ہو، کوئی سا بھی کنٹریکٹ ہو، تو اس کے لیے پہلے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، معاملات کرنا پڑتے ہیں، دونوں فریق ایک دوسرے کو ایگری کرتے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کو ایگری کر لیتے ہیں، ایک یہ بولتا ہے کہ میں آپ کو سرمایہ دے رہا ہوں، آپ اس سے کام کریں، تو یہ رب المال کی طرف سے یا سلیپنگ پارٹنر کی طرف سے گویا آفر ہے کہ آپ میرا سرمایہ لیں اور اس سے کام کریں۔ اس آفر کو ایجاب کہا جاتا ہے، اور سامنے والا جو مدارب ہے، جو عامل ہے، جو ورکنگ پارٹنر ہے، وہ اس آفر کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ ہاں میں آپ کے سرمایہ کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو بولتے ہیں قبول۔ تو کوئی سا بھی عقد ہو، اس کے اندر ایجاب قبول بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایجاب و قبول کے بغیر کوئی عقد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا پیسہ اٹھا کر کام کرنا شروع کر دے، بلکہ باقاعدہ کنٹریکٹ ہوتا ہے، باقاعدہ عقد ہوتا ہے، اس کی طرف سے آفر یہ ایجاب ہے، اور سامنے والے کی طرف سے اس کو ایکسپٹ کرنا یہ قبول ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو، جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو، یہ معاہدے کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ آفر کر رہا ہے اور یہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے، یہ ہماری ڈیل کی ابتدا ہے۔ ہمیں اپنے ساری اس شرکت یا اس ڈیل کے سارے جملہ مسائل اور تمام چیزیں اسی وقت طے کرنی ہیں۔ وہ ہمیں آفر کرتا ہے کہ آپ میرے سرمایہ سے آپ کام کریں، تو ہمیں اسی وقت طے کرنا ہے کہ میں کام تو کروں گا، مجھے ملے گا کیا۔ تو اب وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کام کریں، آپ کو اس سے اتنی % یا اتنی فیصد آپ کو نفع ملے گا۔ تو اب جو نفع ہے اس کو اسی وقت ہی طے کر لینا ہے، اور جو معاملات ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کون سی تجارت کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کون سی مارکیٹ میں کرنی ہے، اور کس کس چیز کی اجازت ہوگی، کس کس چیز کی اجازت نہیں ہوگی، اور ہمارا یہ معاہدہ کب تک چلے گا، اس سارے معاملات کو اسی وقت ڈیل کر لینا ہے۔ اگر ہم نے ان معاملات کو اسی وقت ڈیل نہیں کیا، بلکہ اس نے کہہ دیا کہ ابھی آپ پیسہ تو لو، سرمایہ تو لو، کاروبار تو کرو، بعد میں طے کر لیں گے، تو گویا اگر ہماری اس ڈیل کی بنیاد ابھی سے ہی مجہول ہو گئی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سرمایہ دے رہا ہے اور اس سے کتنی جو ہے وہ اس کو پرافٹ ملے گا، تو گویا ہماری یہ بنیاد ابھی سے ہی خراب ہو گئی، یہ بنیاد ابھی سے فاسد ہو گئی۔ تو اس لیے جب ہم ڈیل کریں، ایجاب و قبول کریں، تو اس وقت سارے معاملات طے کر لیں، اور یہ یاد رکھیے کہ معاملات طے کرنے میں شرما شرمی نہیں کرنی چاہیے۔ یار میں اس کو بولوں گا اتنا نفع دے دو تو وہ کیا بولے گا، یہ نفع کا اتنا بھوکا ہے۔ ظاہر ہے کہ پارٹنرشپ کی اس لیے جاتی ہے کہ نفع ملے۔ تو اب اگر معاملات ہم نے شروع میں طے نہیں کیے تو بعد میں معاملات نہ صرف خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے یہ معاملہ کیا ہے یہ معاملہ شروع ہی سے فاسد ہو چکا ہے۔ لہذا جملہ کاروبار کے امور، اس کی شرائط جو ابھی بیان کی جائیں گی، اس کو اسی ایجاب و قبول کی ڈیل ہی میں طے کر لینا ہے، تاکہ عقد میں کوئی جہالت نہ رہے، کوئی ایسا پہلو نہ پایا جائے کہ جس پہلو کی وجہ سے بعد میں تنازع ہو جائے، یہ بولے یوں تھا اور وہ بولے یوں تھا۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو بہتر حل ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی کسی سے اس طرح کا معاہدہ کرے تو اس کو لکھ لیں۔ یہ لکھ لینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہے، چاہے آپ کا کتنا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا والد ہی سے آپ پارٹنرشپ کیوں نہیں کر رہے ہوں، یا آپ اپنے دوست سے ہی پارٹنرشپ کیوں نہیں کر رہے ہوں، اس کو باقاعدہ تحریری صورت میں لکھ لیں، تاکہ کل اگر دونوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے تو وہ تحریری صورت میں ہمارے پاس وہ کنٹریکٹ موجود ہو کہ جس کو دیکھ کر ہم اپنے معاملات بھی طے کر سکیں
اور اگر خدا نہ خواستہ دوسرا فریق بگڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹینشن دیتا ہے تو ہم اس کانٹریکٹ کو لے کر کسی دارالافتاء میں جا کر کسی سنی عالم دین کے پاس جا کر یہ مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی روح سے آپ ہمیں بتائیے کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے۔ اگر وہ تحریر ہمارے پاس موجود ہوگی تو پھر معاملات کو طے کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی اصطلاحات پڑھی، رب المال، مضارب، راس المال، ایجاب و قبول۔ یہ ایجاب و قبول کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایجاب و قبول یہ کانٹریکٹ ہے، یہ ڈیل ہے جو آفر اور ایکسپٹ، کہ ایک آفر کرے گا کہ آپ سرمایہ سے کام کریں اور دوسرا اس کو ایکسپٹ کرے گا، تو اس کو بولا جاتا ہے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول اس عقد کی شرائط میں شامل ہے، لہذا سب سے پہلے ایجاب و قبول ہوگا، اور ایجاب و قبول کے وقت ہمیں سارے معاملات طے کر لینے ہیں۔ اب دوسری چیز جو اس میں ہوتی ہے مداربت میں، راس المال، سرمایہ بنیادی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اسی سرمایہ ہی سے کاروبار کیا جاتا ہے۔ اب وہ سرمایہ میں کیا کیا شرائط ہیں، کس طرح کا سرمایہ ہونا چاہیے اور کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، تو اس سرمایہ کے 4 اہم پوائنٹ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم کسی سے سرمایہ لے رہے ہیں، عقد مداربت کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو سرمایہ ہو وہ کرنسی کی صورت میں۔ اگر ایک کے پاس کپڑا ہے، کپڑے کی دکان ہے، وہ یہ بولے کہ آپ یہاں سے کپڑا لے جائے اور کپڑے کو بیچو اور جو نفع ہوگا اس کو تقسیم کر لیں گے، یہ عقد مداربت درست نہیں ہے، کیونکہ عقد مداربت کے لیے جو سرمایہ چاہیے اس کا کرنسی کی صورت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر سرمایہ کرنسی کی صورت میں نہیں ہے تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا، شرعی اعتبار سے یہ ناجائز عقد ہوا۔ لہذا جب بھی مداربت کریں کوئی آپ کو بولے کہ میرا سرمایہ ہے اور آپ اس کے اوپر کام کریں، تو آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ سرمایہ آپ کیا دیں گے۔ وہ اگر آپ کو سامان دینا چاہتا ہے کہ جناب میرا چاولوں کا کاروبار ہے، آپ چاول لے جائیں، 10 بوریاں اٹھا کر لے جائیں، اس کو بیچیں، یا یہ بولے کہ میرا جو ہے چینی کا ڈپو ہے، آپ چینی کی 10 بوریاں لے جائیں، اس کو بیچیں، یا یہ بولے کہ جناب میری دکان ہے، آپ دکان کا آدھا سامان لے جائیں، اس کو بیچیں، تو آپ یہ بولیں گے کہ یہ مداربت عقد مداربت ہے، اور عقد مداربت میں سرمایہ کرنسی کی صورت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کرنسی نہیں ہے تو یہ مداربت جائز نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ انویسٹر جو سرمایہ دے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کرنسی کی صورت میں ہونا چاہیے۔ اگر مال کی صورت میں سرمایہ ہے تو اس سے عقد مداربت نہیں ہوگا، اور اگر ہم میں سے کوئی اس طرح مال لے کر، سامان لے کر عقد مداربت کر چکا ہے تو وہ ناجائز کر چکا ہے، اس کا فسخ کرنا اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ سرمایہ کرنسی کی صورت میں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انویسٹر جو سرمایہ دے رہا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، یہ پتہ ہو کہ یہ اتنی اس نے مجھے کرنسی دی ہے، اتنی رقم دی ہے، کیونکہ سارا نفع کا دار و مدار اسی سرمایہ کے اوپر ہوگا، اور جب اس کا اختتام ہوگا، اس اختتام پہ نفع کی جب تقسیم ہوگی تو وہ تقسیم بھی اس وقت ہوگی کہ پہلے سرمایہ کو پورا کیا جائے گا، پہلے سرمایہ کو پورا کیا جائے گا۔ اب اگر کچھ بچ گیا ہے تو جو باقی بچنے والی چیز ہوگی وہ نفع ہوگا۔ اب اگر شروع میں سرمایہ معلوم ہی نہیں تھا، اب عقد مداربت ہو گیا، سرمایہ اس نے لے لیا، گنا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہے، یا اس نے تھیلی کی صورت میں پیسے اٹھا کر دے دیے، اس نے بھی جیب میں رکھ لیے اور پتہ نہیں کہ کتنے تھے۔ اب جب عقد مداربت ختم ہوا، اب اصل بات آئی کہ اب دونوں کے درمیان نفع تقسیم ہونا تھا، لیکن یہاں پہ نفع اس وقت تقسیم ہوتا ہے کہ پہلے سرمایہ کو پورا کیا جاتا ہے، انویسٹر کی جتنی رقم ہوتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ بولتا ہے کہ آپ نے مجھے 50,000 دیے تھے، انویسٹر بولتا ہے اور ابھی رقم کتنی 1 لاکھ ہے، جب انہوں نے کاروبار کو کلوز کیا تو پتہ چلا کہ 1 لاکھ موجود ہے۔ اب انویسٹر بولتا ہے کہ میں نے تو آپ کو 80,000 روپے دیے تھے، اور جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ کہتا ہے آپ نے مجھے 50,000 دیے تھے۔
اب یہاں پہ تنازع ہو جائے گا. اب اگر 50,000 دیے تھے تو 50,000 نفع ہے, اور اگر اس نے 80,000 دیے تو 20,000 نفع ہے. اب اگر سرمایہ کیپیٹل ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ تھا کتنا, اب نفع میں جہالت ہو گئی, اب تنازع کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے انویسٹر جو رقم دے رہا ہے کرنسی کی صورت میں, اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کتنی رقم ہے, وہ کتنا سرمایہ ہے, کتنا کیپیٹل ہے. تو لہذا سب سے پہلے انویسٹر سے کرنسی کی صورت میں سرمایہ وصول کرنا ہے, اور سرمایہ وصول کر کے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہتر یہ ہے کہ لکھ لیا جائے, دونوں لکھ لیں کہ جناب آپ نے مجھے اتنی کرنسی دی ہے اور میں آپ کی اتنی کرنسی کے ساتھ یہ مداربت کا یہ کام کر رہا ہوں. راس المال کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ راس المال نقدی کی صورت میں دے, قرض کی صورت میں نہ دے. جیسے وہ یہ بولے کہ آپ نے میرے جو 50,000 دینے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ لگا دو اس سرمایہ کو اور اس سے کاروبار شروع کر دو, یہ ہمارے درمیان عقد مداربت ہو جائے گا. تو یہ جائز نہیں ہے. یا وہ یہ بولتا ہے کہ جا کر فلاں سے وصول کر لو, یا میرے جو فلاں کے پاس ہیں ہم اس سے عقد مداربت کر رہے ہیں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر قرض ہے تو قرض یہ دو طرح کا قرض ہوتا ہے. اگر یہ قرض ہے اسی شخص کے اوپر کہ جو ورکنگ پارٹنر ہے, جس نے کام کرنا ہے, اور اس نے یہ بولا کہ آپ کے اوپر جو میرا 50,000 روپے کا قرض ہے اس سے آپ یہ کام شروع کر دیں اور آپ کام کریں گے, چونکہ 50,000 آپ نے میرے دینے ہیں, وہ میرا سرمایہ ہوگا اور یوں نفع ہوگا, تو یہ جائز نہیں ہے. اگر قرض اسی شخص کے اوپر ہے جو ورکنگ پارٹنر ہے اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ وہی قرض جو انویسٹر کا آپ کے اوپر ہے اسی سے آپ مداربت کریں, تو اس قرض کے اوپر مداربت کرنا جائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ کہ انویسٹر کا قرض کسی اور شخص کے اوپر ہے, وہ ورکنگ پارٹنر کو حوالہ کر دیتا ہے, اس کو یہ بول دیتا ہے کہ آپ کے اوپر میرا جتنا قرض ہے آپ اس کو دے دیں کیونکہ میں اس سے پارٹنرشپ کر رہا ہوں. اب اس نے ورکنگ پارٹنر نے اس سے وہ قرض وصول کر لیا, اب اس وصول کیے ہوئے قرض سے یہ مداربت ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی قرض وغیرہ کی صورت نہیں ہے تو راس المال کا, کیپیٹل کا, سرمایہ کا نقدی کی صورت میں ہونا ضروری ہے. اگر نقدی کی صورت میں کیپیٹل موجود نہیں ہے تو یہ عقد مداربت درست نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ راس المال, سرمایہ, کیپیٹل جس کو انویسٹ کرنا ہے, ورکنگ پارٹنر نے جس کے اوپر کام کرنا ہے, یہ سرمایہ, یہ کیپیٹل, یہ راس المال ورکنگ پارٹنر کے بالکل مکمل طور پر حوالے کر دینا ہوگا کہ جناب یہ کیپیٹل ہے, آپ اس کو لیں اور جا کر آپ جو ہے وہ اس سے کام کریں. ایسا نہیں ہے کہ مدارب یہ بولے کہ آپ کو جو جو ضرورت پڑتی رہے تو آپ مجھ سے لیتے رہنا, یہ میرے پاس ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ جو سرمایہ لگایا جا رہا ہے, جو کیپیٹل لگایا جا رہا ہے, وہ رب المال کو, انویسٹر کو وہ حوالے کرنا ہوگا ورکنگ پارٹنر کے, مکمل طور پر حوالے کر دے. تو اب جو ہم نے سرمایہ کے بارے میں یہ 4 اہم نکات پڑھے ہیں, سرمایہ ہی اصل جان ہے مداربت کی, سرمایہ ہی مداربت کی اصل جان ہے. اگر سرمایہ نہیں ہوگا تو یہ عقد بھی نہیں ہوگا. تو اب آپ نے سرمایہ کے بارے میں یہ 4 اہم نکات یاد رکھنے ہیں کہ جب بھی عقد مداربت کرنا ہے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرمایہ کرنسی کی صورت میں ہے, سرمایہ کی مقدار معلوم ہے, سرمایہ نقدی کی صورت میں ہے, یہ جو سرمایہ انویسٹر دے رہا ہے اس نے مکمل طور پر میرے حوالے کیا ہے یا نہیں کیا. اگر ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی گئی تو ہمارا یہ عقد فاسد ہو جائے گا, ناجائز ہو جائے گا, اس کا توڑنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, لازم ہو جائے گا. اگر یہ عقد فاسد ہو گیا, اس میں نہ صرف بعض صورتوں میں انویسٹر کا نقصان ہوتا ہے بلکہ جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اس کی بھی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے, کیونکہ جو منافع طے کیا ہوا ہوتا ہے مداربت فاسد ہونے کی صورت میں پھر وہ چیز نہیں ملتی ہے, پھر اس کے احکام
اور ہیں جو آگے بیان کیے جائیں گے. تو یہ تھا راس المال کیپٹل سرمایہ کے متعلق شرائط. اب جناب یہ ساری صورتیں پائی گئیں، ایجاب و قبول بھی ہو گیا اور سرمایہ بھی جس طرح شرائط تھی وہ ساری کی ساری پوری پائی گئیں. اب اس نے جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر نے پیسہ لے لیا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رب المال نے کانٹریکٹ کے درمیان یا کانٹریکٹ جب ہو گیا تو اب اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے متعلق کیا مسائل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ رب المال جو انویسٹر ہے، جو سرمایہ فراہم کر رہا ہے، اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کاروبار کے لیے کچھ شرائط رکھ دے، کچھ شرائط بیان کر دے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا. یہ رب المال کو اختیار ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ انسان جوڑ جوڑ کر جمع کرتا ہے اور اس شرکت میں مین پیسہ ہی ہوتا ہے، راس المال ہی ہوتا ہے. اور جو راس المال دے رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ شرائط لگانے کا بھی اختیار ہے، کچھ نہ کچھ حدود اور حد بندیاں متعین کرنے کا بھی اختیار ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپنا کیپٹل دے رہا ہے، زندگی کا سرمایہ دے رہا ہے جو اس نے کمایا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ مختلف شرائط لگا سکتا ہے. تو مختلف شرائط کے اعتبار سے جب کنٹریکٹ کیا جائے گا تو یہ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. مداربت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مطلق اور ایک مقید. مطلق کا مطلب یہ ہے کہ رب المال نے، انویسٹر نے ورکنگ پارٹنر کو پیسہ دے دیا اور کہا کہ جس طرح چاہو، جو بھی چاہو آپ جا کر اس سے تجارت کرو، جس طرح چاہو، جو بھی چاہو، جہاں چاہو آپ جا کر اس سے کیا کرو، تجارت کرو. آپ اس سے کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ کر لو، آپ اس سے جو ہے وہ کریانے کا اسٹور کھولنا چاہتے ہیں وہ کھول لو، آپ اس سے گاڑیاں خرید کر جو ہے نفع کمانا چاہتے ہیں وہ کر لو. تو اگر انویسٹر نے ورکنگ پارٹنر کو مقید نہیں کیا، کوئی قید نہیں لگی، یہ بولا کہ جو جی میں آئے کرو، جو تجارت جائز تجارت آپ کرنا چاہتے ہو وہ جا کر کرو، تو اس صورت میں ورکنگ پارٹنر ہر قسم کی تجارت کر سکتا ہے. جو جائز تجارت ہے ہر قسم کی جائز تجارت کر سکتا ہے. وہ اس کو اسی شہر میں بھی بیچ سکتا ہے کہ جہاں پہ عقد ہو رہا ہے، کنٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ اس کو لے کر دوسرے شہر بھی جا سکتا ہے. جیسے کنٹریکٹ یہاں پہ ہوا، رب المال نے پیسہ دیا اور بولا کہ جہاں بھی چاہو آپ اس سے تجارت کرو، اور ورکنگ پارٹنر یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں اس کی مارکیٹ ویلیو یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ اس کی مارکیٹ ویلیو مرکز الاولیاء، میں وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں. اور رب المال نے اس کو کوئی قید نہیں لگائی تھی، بولا تو جہاں بھی چاہو کرو. تو اس صورت میں ورکنگ پارٹنر کو مرکز الاولیاء یا مدینہ الاولیاء پاکستان میں بیرون ملک کہیں بھی کام کرنے کی کیا ہے، اجازت ہے. یہ وہاں جا کر کام کر سکتا ہے. یہ ہوتی ہے مداربت مطلق. اور دوسری یہ ہوتی ہے مداربت مقید. مقید کا یہ مطلب ہے کہ انویسٹر ورکنگ پارٹنر کو یہ پابند کر دے کہ آپ نے فلاں جو قسم کی تجارت ہے، فرض کے کپڑے کی تجارت ہے، آپ نے وہ کرنی اور نہیں کرنی، یا آپ نے اس سے گاڑیوں کا کاروبار کرنا اور نہیں کرنا، یا آپ نے اس سے پراپرٹی خریدنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو انویسٹر نے اس کو جس کام کے اوپر پابند کر دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو مداربت مقید میں اس کو وہی کرنا ہوگا جو مدارب نے کہا ہے. اگر یہ مدارب کی یعنی انویسٹر کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا اور اس نے جو کاروبار کہا ہے یہ اس کی بجائے کسی دوسری جگہ پہ انویسٹ کرتا ہے، تو اب جو ہے ان کے درمیان یہ عقد مداربت نہیں رہا، بلکہ یہ اس نے خود اپنے لیے خریدا ہے، اور اب اس کا نقصان ہوگا تو یہ اسی کے ذمہ ہوگا، انویسٹر کے اوپر اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے. تو دوسری جو قسم ہم پڑھ رہے ہیں مداربت مقید، اس میں یہ ہے کہ انویسٹر نے جو کچھ بیان کر دیا، جس قسم کی تجارت بیان کر دی وہی کرنی ہوگی. اسی طرح یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کو
جو ہے وہ باب المدینہ میں یعنی کراچی ہی میں آپ کو یہ کام کرنا ہے، باہر مال کو لے کر نہیں جانا، تو اس صورت میں یہ جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو اسی شہر میں جس شہر کا اس نے پابند کیا ہے اسی ہی میں کام کرنا پڑے گا، اور اس کو کسی اور جگہ یہ مال لے کر جانے کی یا کسی اور شہر میں سرمایہ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا اس نے کوئی منڈی خاص کر دی کہ آپ جناب باب المدینہ کی فلاں مارکیٹ میں بزنس کریں گے اور اس کے علاوہ دوسری مارکیٹ میں بزنس نہیں کریں گے، تو اس صورت میں جس مارکیٹ کا اس نے بولا ہے اسی مارکیٹ میں بزنس کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس نے پیسہ دیا ہے، اپنا سرمایہ دیا ہے، تو لہذا بعض اوقات وساوس ہوتے ہیں اور بعض اوقات حقیقت ہوتی ہے کہ بعض شہروں کے حالات خراب ہوتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ اگر یہ وہاں پہ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ دکان بنا ہے اس کو جلا دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سیلاب ہے سب کچھ تباہ ہو جائے، تو اس کو علم میں ہوتا ہے بعض اوقات کہ فلاں جگہ پہ تجارت کرنا یا فلاں جگہ پہ کاروبار کرنا انتہائی نقصان دہ ہے اور اس میں کیپٹل بھی جائے گا اور اس کی محنت بھی جائے گی، تو اس لیے یا فلاں مارکیٹ میں جو ہے وہ مال 2 نمبر کا بکتا ہے، اس کو پتا ہے، تو یہ بولتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ جو ہے وہ تجارت نہیں کیجیے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ ناجائز مال بکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی وہی بیچے گا وہی خریدے گا، تو اس لیے اس نے جو اس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں اس طرح کی پابندیاں لگانا جائز ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوا رب المال نے شرط لگا دی ہے کہ آپ فلاں قسم کی فلاں شہر میں فلاں مارکیٹ میں آپ تجارت کریں گے تو اس کی پابندی کرنا مدارب کے اوپر، عامل کے اوپر، ورکنگ پارٹنر کے اوپر ضروری ہے۔ اگر اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو جہاں بھی نفع مند تجارت یہ دیکھتا ہے وہاں پہ یہ نفع مند تجارت کر سکتا ہے، اسی شہر میں دوسرے شہر میں، یا یہ کام کرنا چاہتا ہے یا دوسرا کرنا چاہتا ہے یا تیسرا کرنا چاہتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ رب المال نے سرمایہ دے دیا، تو اب سرمایہ دینے کے بعد کیا یہ بھی کام کرنے والے کے سر پہ بیٹھا رہے گا، اس کو روزانہ مشورے دیتا رہے گا، یوں کر لو وہ کر لو، کیا ہوا؟ سرمایہ دینے کے بعد رب المال کا اب کوئی بھی کام باقی نہیں بچا ہے، اس نے سرمایہ دینا ہے، اپنے ورکنگ پارٹنر کو ٹینشن نہیں دینی ہے، اب رب المال نے سرمایہ دے کر بالکل جدا ہو جانا ہے، اب اس سے کوئی بھی واسطہ نہیں رہا، اب ورکنگ پارٹنر کا کام ہے، وہ اپنی عقل سے، وہ اپنی سمجھ بوجھ سے جو انہوں نے شرائط بیان کی تھی یا بیان نہیں کی تھی، جو اوپر ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اگر بیان کر دیا تھا اس طرح کی کرنی ہے، ان شرائط کی تو یہ پابندی کرے گا ورکنگ پارٹنر، لیکن کام یہ اپنی مرضی سے کرے گا، اس میں رب المال کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب المال جناب جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ شاپ پر جا کر بیٹھ جائے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اس نے سرمایہ دیا، اب جو آگے والا کام ہے کام کرنا وہ ورکنگ پارٹنر کا کام ہے، وہ اپنی عقل و فراست سے سوچ سمجھ کر کام کرے گا۔ اب رب المال کو اس سے پوچھ گچھ یا اس میں کام کرنے کی کہ خود جناب شروع ہو جائے کام کرنا، خود بیچنا لینا دینا شروع ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مشورہ دے سکتا ہے، اگر اس کو بتا سکتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ والا کام کر لیں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، یا اس کی مارکیٹ ویلیو اب زیادہ ہوگی تو آپ یوں کر لیں، اس طرح کے مشورے دے سکتا ہے، لیکن آ کر کام میں مداخلت کرے، اس کی رب المال کو، انویسٹر کو ہرگز کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ تیسری شرط تھی کہ رب المال انویسٹر جس نے سرمایہ دیا ہے وہ سرمایہ دینے کے بعد اب بالکل علیحدہ ہو جائے، اب اس کو کام کرنے میں کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رب المال کے متعلق، انویسٹر کے متعلق یہ 3 چیزیں تھیں۔ اس کی تفصیل آپ نے سنی کہ انویسٹر کا کیا کردار ہوگا، یہ کہ وہ مختلف شرائط بیان کر سکتا ہے اور
مقید بھی کر سکتا ہے، مطلق بھی کر سکتا ہے، لیکن سرمایہ دے کر بالکل علیحدہ ہو جائے گا. اب ورکنگ پارٹنر کے لیے کوئی ٹینشن پیدا نہیں کرے گا، جا کر اس کے ساتھ کام نہیں کرے گا. اور نہ ہی جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر یہ شرط لگا سکتا ہے کہ جناب آپ سرمایہ بھی دیں اور آپ کام بھی کریں گے. اگر انویسٹر کے کام کرنے کی شرط ہو تو یہ مداربت ہی فاسد ہو جائے گی، یہ مداربت ہی ناجائز ہو جائے گی. ورکنگ پارٹنر بولے کہ تھوڑا آپ کو بھی کام کرنا ہوگا، میں تو کروں گا آپ کو بھی کام کرنا ہوگا، یہ شرط کر لی ہے تو یہ مداربت ہی فاسد ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی، اس کا فسخ کرنا لازم ہو جائے گا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رد المال بالکل علیحدہ ہو جائے. ہاں مفید مشورے دے سکتا ہے، کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا. اس کے بعد سب سے اہم چیز جس کے حصول کے لیے یہ پارٹنرشپ کی گئی ہے وہ ہے نفع. سب سے اہم چیز کہ جس کے حصول کے لیے یہ سارا جو ہے وہ کام کیا گیا ہے، ساری ڈیل کی گئی ہے، وہ نفع. کہ سرمایہ والا بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے نفع ملے، اور ورکنگ پارٹنر جو کام کر رہا ہے اس کا بھی مقصود یہ ہے کہ میں کام کر کے کچھ نفع کماؤں. اب نفع کی کیا شرائط ہونی چاہیے، نفع کس طرح ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ نفع متعین نہ ہو. نفع متعین نہ ہو، یہ نہ ہو کہ انویسٹر یہ بول دے کہ آپ 1 لاکھ لے لو، 50,000 لے لو، کام کرو اور مجھے بس 5,000 ماہانہ دے دیا کرو، بقیہ آپ کا. یہ ناجائز ہے کہ اگر 5,000 ہی نفع ہوا تو جس نے کام کیا اس کا کام کہاں جائے گا، وہ کیا لے گا؟ یہ تو انویسٹر نے لے لیا. تو اس طرح کی شرط کہ جس میں نفع کو متعین کر دیا جائے کہ جناب مجھے اتنا نفع چاہیے ماہانہ یا سالانہ، بقیہ آپ کا، بقیہ سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، ایسی شرط جائز نہیں ہے. نفع متعین نہیں ہونا چاہیے مقدار کی صورت میں کہ جناب مجھے اتنا ملے گا، مجھے اتنا دے دو. تو اس صورت میں اگر اس طرح کر لیا تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسری صورت، یہ پہلی صورت یہ کہ نفع متعین نہیں ہونا چاہیے کہ جناب مجھے ماہانہ اتنا چاہیے یا سالانہ اتنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے. اور دوسری صورت ہے جزء شے، نفع فیصدی اعتبار سے. جزء شے کا مطلب یہ فیصدی اعتبار سے ہونا چاہیے، پرسنٹیج کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ دونوں نے عقد مداربت کیا ہے تو نفع بھی اسی وقت طے کرنا ہے دونوں نے کہ جناب آپ کو سرمایہ دے رہا ہوں، اب میرا کتنا نفع ہوگا اور آپ کا کتنا ہوگا. تو یہاں پہ فیصد کے اعتبار سے طے کر لیں، 50-50 طے کر لیں، 60-40 طے کر لیں، جو بھی آپس میں مناسب سمجھتے ہیں باہمی رضامندی سے فیصدی اعتبار سے نفع طے کیا جا سکتا ہے. اب اس میں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا. یوں ہوتا ہے کہ جناب سرمایہ دار یہ بولتا ہے کہ میں آپ کو سرمایہ دے رہا ہوں، آپ کام کریں گے اور نقصان میں بھی آپ شیئر کریں گے. تو یہ شرط لگانا یہ شرط باطل ہے، یہ ناجائز شرط ہے، یہ شرط ناجائز ہے کہ وہ یہ بولے کہ جناب آپ نقصان میں بھی شریک ہوں گے. نقصان میں یہ شریک نہیں ہوگا، ورکنگ پارٹنر نقصان میں شریک نہیں ہوگا. اگر نقصان ہوا جہاں آپ کا سرمایہ جا رہا ہے وہاں اس کی بھی تو محنت ضائع ہو رہی ہے. یہ جو دن بھر کام کرتا رہا ہے، دن میں 12 گھنٹے کام کرتا رہا ہے اور نقصان ہو گیا، انویسٹر یہ کہتا ہے کہ میرا پیسہ چلا جائے گا. بھائی جہاں آپ کا پیسہ جا رہا ہے وہاں اس کی محنت بھی تو جا رہی ہے. یہ جو 12 گھنٹے کام کرتا رہا ہے اس کو بھی تو کچھ نہیں مل رہا. تو ورکنگ پارٹنر کی محنت ضائع ہو جائے گی. اور اگر نقصان ہوا تو نقصان سارے کا سارا کس کے اوپر ہوگا؟ انویسٹر کا ہوگا. نقصان جتنا بھی ہوگا انویسٹر کا ہوگا. آگے اس کی مزید تفصیل ہے نقصان میں. فی الحال آپ اتنا سمجھیں کہ نقصان جتنا بھی ہوگا وہ سب کا سب کس کا ہوگا؟ انویسٹر کا ہوگا. ورکنگ پارٹنر کا بھی نقصان ہوا ہے، اس نے جو 12 گھنٹے محنت کی وہ محنت ضائع گئی نا، اس کو کچھ نہیں ملا. پھر فرض کیا سال تک کاروبار چلا ہے اور اس میں ہو گیا نقصان. سرمایہ والا یہ سوچتا ہے میرا سرمایہ ڈوب گیا، تو وہ بھی تو سال بھر تک بیکار ہی بیٹھا رہا ہے نا، اس کو بھی تو کچھ حاصل نہیں ہوا.
تو اس لیے اس مداربت کے عقد میں اگر نقصان ہو گیا تو یہ انویسٹر کا نقصان ہوا، مدارب کا نقصان نہیں ہوا۔ مدارب کا نقصان یہ ہے کہ اس کی محنت رہ جائیں گی، محنت ضائع گئی۔ تو جتنا بھی نقصان ہوگا وہ انویسٹر کا ہوگا، جو کام کرنے والا ہے، ورکنگ پارٹنر ہے، اس کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو نقصان کا یہ قاعدہ اس میں متعین ہے۔ اگر نقصان کی یہ شرط لگا دی کہ جناب آپ بھی نقصان دیں گے تھوڑا بہت، تو یہ شرط باطل ہے، مداربت ہر صورت جائز رہے گی، لیکن نقصان انویسٹر کے کھاتے میں جائے گا، ورکنگ پارٹنر کے کھاتے میں نہیں آئے گا۔ اگر مدارب کا یا دونوں کا سرمایہ ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی کہ انویسٹر نے یہ کہا تھا کہ میں بھی 1000 روپیہ دیتا ہوں، آپ بھی 1000 روپیہ میں لیں، کام آپ کریں گے، تو یہ بھی مداربت کی ایک صورت ہے کہ ورکنگ پارٹنر بھی انویسٹر کی اجازت سے کچھ اپنا سرمایہ لگا دے۔ اب اگر نقصان ہوا ہے تو نقصان پھر اسی اعتبار سے ہوگا جس کا یہ سرمایہ لگا ہوا ہے۔ مدارب کا جتنا سرمایہ لگا ہوا ہے تو اتنا مدارب کا نقصان ہوگا۔ فرض کے 2000 سے انہوں نے کام شروع کیا، اس میں 1000 جو تھا وہ انویسٹر کا تھا اور 1000 ورکنگ پارٹنر نے اپنی طرف سے لگایا اور کام شروع کیا، تو 2000 ہی ڈوب گئے۔ تو اب اس میں 1000 تو سیدھا سیدھا انویسٹر کا چلا گیا، اس میں اس کی کوئی نقصان میں پارٹنرشپ نہیں ہے، کیونکہ مدارب کی طرف سے جو سرمایہ دیا جاتا ہے اگر اس میں نقصان ہو جائے تو وہ انویسٹر کا نقصان ہوتا ہے، اس 1000 میں یہ کوئی شیئر نہیں کرے گا، یہ مدارب کا گیا۔ اور اس نے جو اپنا 1000 لگایا تھا اس کا بھی 1000 ڈوب گیا۔ لہذا اگر دونوں نے پیسہ انویسٹ کیا تھا، یہاں انویسٹ یہ اس صورت میں کرے گا جبکہ انویسٹر سے اجازت لے۔ اگر انویسٹر نے اجازت نہیں دی اپنا پیسہ لگانے کی تو یہ نہیں لگا سکتا۔ اگر انویسٹر نے اجازت دی تھی اور اس نے اپنا بھی پیسہ اس میں لگا دیا تھا، نقصان ہوا تو پھر دونوں ہی کا نقصان ہوگا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب انویسٹر تو آپ تھے، لہٰذا 2000 آپ ہی کے اوپر ہے، نہیں، انویسٹر کے ساتھ یہ بھی شریک تھا، اس نے بھی سرمایہ لگایا تھا، تو جو سرمایہ اس کا جتنا پیسہ تھا اگر سارے کا سارا ڈوب گیا تو جتنا اس کا تھا اتنا اس کا ڈوبا اور جتنا انویسٹر کا تھا اتنا انویسٹر کا ڈوبا۔ اور نفع مختلف کاموں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے جب ڈیل ہو رہی تھی تو انویسٹر نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر آپ گاڑیوں کا کاروبار کرو گے تو پھر ہمارے نفع کی جو ریشو ہوگی، جو پرسنٹیج ہوگی وہ 60 اور 40 ہوگی، اور اگر آپ میرے سرمایہ سے کپڑے کا کام کرو گے تو پھر ہماری 50-50 ہوگی، اور اگر آپ اس سرمایہ سے فلاں والا کام کرو گے تو پھر 80-20 ہوگی۔ اگر یہ پہلے سے طے کر دیا گیا، مختلف کاموں کی نوعیت بیان کر دی گئی کہ اگر فلاں فلاں کام کرو گے آپ تو اس میں پرسنٹیج یوں ہوگی، تو گویا اب اگر ورکنگ پارٹنر وہ جو کام جو اس نے بتایا تھے یہ کرو گے تو یوں ہوگا، وہ کرو گے تو وہ ہوگا، اب اگر ان کاموں میں سے یہ کوئی کام کرتا ہے تو جو شروع میں طے ہوا تھا کہ جناب آپ گاڑیوں کا کاروبار کرو گے تو 60 اور 40% ہوگی، تو اب 60 اور 40% ہی ہوگی۔ اور اگر اس نے یہ بولا کہ صحیح ہے آپ مجھے پیسے دے دیں، میرے پاس مختلف آپشن ہے، میں گاڑیوں کا بھی کر سکتا ہوں، کپڑے کا بھی کر سکتا ہوں، میں کریانے کی دکان بھی کھول سکتا ہوں اور کوئی تیسرا کام چوتھا کام بھی کر سکتا ہوں، تو اب انویسٹر نے بولا کہ دیکھ لو آپ جو بھی کرو، لیکن فلاں کام نفع کی ریشو اتنی ہوگی، فلاں میں اتنی ہوگی، فلاں میں اتنی ہوگی۔ اب ورکنگ پارٹنر جا کر انہی کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیتا ہے تو جو ریشو اس وقت بیان کی گئی تھی تو اب ریشو وہ ہوگی نفع کی، یوں بھی نفع طے کیا جا سکتا ہے۔ اب نفع کا تعین کب ہوگا کہ جناب نفع اس کو اتنا ہوا؟ نفع کا تعین کاروبار کلوز کرنے پر ہوگا، نفع کا تعین کاروبار کلوز کرنے کے اوپر ہوگا جب ہمارا عقد مداربت کلوز ہو جائے گی، اس طرح کلوز ہو جائے گی کہ 1 سال کے لیے کی گئی تھی اور 1 سال مکمل ہو گیا تو اب مداربت خود بخود ہی ختم ہو گئی ہے، یا انویسٹر اس کو روک دیتا ہے کہ بھئی اب یہاں پہ آپ بریک لگا لو، اب مزید ہم آگے نہیں چل سکتے، تو اب یہاں پہ مداربت ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ
حساب کتاب ہوگا کہ انویسٹر نے کتنے پیسے دیے تھے، کتنا سرمایہ دیا تھا. تو سب سے پہلے جتنا بھی سرمایہ موجود ہے یا جتنا بھی نفع ہوا ہے اور جتنے قرضے لوگوں کے اوپر موجود ہیں ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور جتنا اس وقت سرمایہ موجود ہے سامان کی صورت میں اس کو نقدی کی صورت میں لایا جائے گا. جب یہ ختم کر رہے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جناب سرمایہ کتنا تھا، پہلے سرمایہ کو پورا کریں. سرمایہ تھا 1 لاکھ روپے، تو اب ہم نے نفع جو سامان اس وقت موجود تھا اس کو نقدی کی صورت میں لے کر آئے، جو قرضے لوگوں سے وصول کرنے تھے وہ وصول کر لیے. اب ہمارے پاس اس تجارت کا، اس مداربت کا نفع بمائے سرمایہ سب جمع ہوں گے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ٹوٹل کتنا ہے، پتا چلا کہ یہ ٹوٹل 1,20,000 روپے ہے. اب اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، پتا چلا کوئی قرض بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے انویسٹر کا 1 لاکھ روپیہ نکال لیا جائے گا. وہ 1 لاکھ روپیہ نکال کر انویسٹر کو دے دیا جائے گا. اب جو بقیہ رقم بچی ہے وہ نفع ہے. اب انہوں نے جو طے کیا تھا 50-50 60-40 اس اعتبار سے یہ آپس میں اس کو کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا نقصان 4 مہینے تک چلا، یہ جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر 5-5 ہزار جو ہے وہ نفع دیتا رہا اور 5-5 ہزار خود لیتا رہا 4 مہینے تک. 4 مہینے تک کاروبار چلا، اس کے بعد کلوز ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب بھی یہی ہوگا. اب سب کو جمع کیا جائے گا. اب نقصان ہو گیا تو اب جب اس کو جمع کیا جائے گا تو وہ جو اس وقت سرمایہ موجود ہے سامان کی صورت میں اس کو نقدی کی صورت میں لایا جائے گا. کوئی اگر کاروباری قرض موجود ہیں کسی لوگوں کے اوپر ان کو جمع کیا جائے گا. سرمایہ کا ٹوٹل 1 لاکھ روپے. اب جب جمع کیا ہے تو پتا چلا کہ سب 80,000 روپیہ وصول ہوا ہے اور 1 لاکھ اصل کیپٹل کا سرمایہ تھا. اب یہ ہوگا کہ جو انویسٹر ہے اس کو بولا جائے گا کہ آپ نے جناب 4 مہینے کا جو نفع وصول کیا وہ بھی واپس کرو، اور جو کام کرنے والا ہے ورکنگ پارٹنر اس کو بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جو نفع لیا ہے وہ بھی واپس کرو. تو اب دونوں کا نفع بھی واپس لے لیا جائے گا. نفع واپس لے کر پہلے کیپٹل کو مکمل کیا جائے گا. 1 لاکھ کیپٹل تھا، اب 80,000 ہے اور 5-5 ہزار انہوں نے 4 مہینے تک لیا تو وہ 20-20 ہزار نفے کی صورت میں ان کے پاس موجود تھا. تو اب 20-20 ہزار وہ جمع کیا، یہ 40,000 ہو گیا. 80,000 اب ہمارے پاس سامان کی صورت میں یہ جو قرضے ورضے لینے تھے وہ ان صورتوں میں موجود ہے، تو یہ ہو گیا کل 1,20,000. اب ہم سب سے پہلے انویسٹر کا 1 لاکھ پورا کریں گے. انویسٹر کی اصل رقم پوری کرنی ہے، 1 لاکھ پورا کریں گے. اب یہ بچ گیا 20,000. وہ منافع جس کو ہم 40,000 سمجھ رہے تھے وہ 40,000 نہیں رہا. وہ جو نقصان ہے وہ اسی منافع سے پورا کیا جائے گا. اگر مداربت میں نقصان ہوا تو وہ نفع واپس لے لیا جائے گا. اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. جو کیپٹل میں نقصان ہوا اس نقصان کو پورا کیا جائے گا منافع کے ساتھ. اب جناب 40,000 منافع تھا، 80,000 ہمارے پاس موجود تھا. اب 1 لاکھ لیا تھا تو 20,000 اس 80,000 میں ملائیں گے، 1 لاکھ انویسٹر کو دے دیں گے. آپ اپنا کیپٹل پورا لیں. اب بقیہ کتنا بچ گیا؟ 20,000. اس 20,000 کو پرسنٹیج کے اعتبار سے کیا کر لیں گے؟ تقسیم کر لیں گے. اور اگر بالکل ہی کاروبار بالکل ہی ختم ہو گیا اور نفع بھی کچھ نہیں ہوا تو اس صورت میں نقصان جو ہم اوپر پڑے ہیں نقصان انویسٹر کے اوپر ہے. یہ اب نقصان کس کی طرف چلا جائے گا؟ انویسٹر کی طرف چلا جائے گا. اگر نفع ہوا ہے تو نقصان کو نفع سے کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر نقصان ہوا ہے تو نقصان کو نفع سے کور کیا جائے گا، انویسٹر کا سرمایہ محفوظ کیا جائے گا. اگر نفع کچھ بھی نہیں ہوا، ٹوٹلی نقصان ہو گیا تو اب اس صورت میں انویسٹر کا ہی ڈوب گیا، اس کی محنت ضائع ہو گئی. یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اگر بالکل ہی نقصان ہو گیا، نفع کچھ بھی نہیں ہوا تو انویسٹر کا گیا. اور اگر کچھ نہ کچھ نفع ہوا ہے
اب ہم جب کاروبار کلوز کرنے لگے ہیں، پتہ چلا کہ نقصان بھی ہوا ہے، اس نقصان کو نفع سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر سارے کا سارا فرض کے جیسے ابھی پہلی مثال میں نے دی تھی، 1 لاکھ انویسٹ کیا تھا، 4 مہینے تک کاروبار چلا، 4 مہینے تک جو ہے اس نے بھی 5,000 اپنے لیے رکھ لیا، اس نے بھی 5,000 اپنے لیے رکھ لیا، دونوں نے 5,000 تقسیم کر لیا۔ اب 4 مہینے بعد جب کاروبار کلوز ہوا اور جو اس وقت موجود ہے سامان، اس کی مالیت لگے گی 50,000، اور جو قرضے ورضے وصول کرنے تھے اس کی مالیت لگے گی ٹوٹل 10,000۔ تو 1 لاکھ کیپیٹل تھا، اب 60,000 موجود ہے، 40,000 ان کو کیا ہوا تھا؟ نفع ہوا تھا۔ اب دونوں سے وہ نفع واپس لے لیا جائے گا، تو 40 جمع 60 یہ 1 لاکھ پورا ہو گیا۔ یہ کیپیٹل اب کس کا؟ انویسٹر کا کیا کر دیا جائے گا؟ پورا کر دیا جائے گا۔ اور اگر فرض کیا 50,000 ہی بچتا تھا اور 40,000 نفع تھا، تو 40,000 نفع کا جو 20,000 لیا تھا وہ واپس لیا جائے گا۔ 50 اور 40 90 ہو گیا، 10,000 یہ انویسٹر کا گیا۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر نفع ہوا ہے تو نقصان کو نفع سے کور کیا جائے گا، اور اگر جتنا کور ہو سکتا ہے انویسٹر کو اتنا کور کر دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی باقی رہتا تو یہ انویسٹر کا گیا۔ اگر بالکل ہی نقصان ہو گیا، نفع کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ سب کچھ انویسٹر کا گیا، اس کی محنت ضائع ہوئی۔ یہ مسئلہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ انتہائی ضروری مسئلہ ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب دو اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ سامنے والا بول دیتا ہے کہ بھائی اس میں تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا ہوتا ہے، جو نقصان ہوا وہ آپ کا ہوا، میں نے جو 2-4 مہینے نفع لیا وہ تو میرا حق بنتا تھا۔ تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ نفع جو ہے وہ اصل کیپیٹل کو محفوظ کرنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ نفع ہوتا ہے۔ جب کاروبار کو ہم نے کلوز کیا، کیپیٹل ہی محفوظ نہیں رہا، تو اس نفع کو لے کر آئیں گے، کیپیٹل پورا ہو جائے، اور اگر وہ سارا نفع اسی میں خرچ ہو گیا تو کیپیٹل پورا کر دیا جائے گا۔ اب مدارب یہ ورکنگ پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو نفع سے غرض تھی، میں نے تو کام کیا ہے، مجھے تو بہر صورت نفع چاہیے۔ اس طرح کا تقاضا کرنا ناجائز اور گناہ ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ یا یہ بولے کہ میں نے تو وہ نفع لے لیا تھا، اب جو ہے وہ میں واپس نہیں کروں گا، یہ نقصان تو آپ ہی کا ہے۔ تو انویسٹر کا نقصان مطلقاً نہیں ہے، اس نقصان میں آپ کو تفصیل بیان کر دی کہ بالکل ہی نقصان ہو گیا تو انویسٹر کا ہے، اور اگر کچھ نفع ہوا ہے تو اس نفع کو لے کر نقصان کو پورا کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر ورکنگ پارٹنر یہ چاہتا ہے یا انویسٹر یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفع واپس نہ کیا جائے، اگر نقصان ہو تو ہمارا نفع واپس نہ آئے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ماہانہ یا 2 مہینے بعد کاروبار کو کلوز کریں، حساب کتاب کریں، جو نفع ہوا کیپیٹل محفوظ کرنے کے بعد جو نفع ہوا اس کو تقسیم کر دیں اور عقد مداربت کو ختم کر دیں۔ اب جب عقد مداربت ختم ہو گیا، اب از سر نو دوسرا عقد مداربت کر لیں۔ اب اگر اس میں نقصان ہو گیا تو اب پہلا جو نفع لیا تھا پہلی والی مداربت کا، وہ والا نفع اس نقصان میں نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو نفع ہم نے لیا ہے یہ نقصان میں کاؤنٹ نہ ہو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ یہ ماہانہ یا ششمائی یا سالانہ کاروبار کلوز کریں، دیکھیں، اس کا حساب کتاب لگائیں، اصل سرمایہ انویسٹر لے لے، جو باقی بچے وہ نفع ہے اس کو اپنی اس ریشو کے اعتبار سے تقسیم کر لیں۔ اب اس مداربت کے عقد کو ختم کر دیں، بول دیں کہ اب ہمارا یہ عقد ختم ہو گیا، اب ہمارا رابطہ کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کے بعد یہ عقد مداربت دوبارہ کر لیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ 1 لاکھ دیا تھا، 50,000 جو ہے وہ وصول ہوا کلوز کرنے کے اوپر، اور 20,000 انہوں نے نفع لیا ہوا ہے پہلے، تو اب وہ نفع اس میں نہیں آئے گا، وہ علیحدہ مداربت تھی، یہ علیحدہ مداربت ہے۔ ہاں اس کا نفع اب اس میں آ سکتا ہے، اس کا جتنا نفع لیا ہے اس کے نقصان کو کور کیا جائے گا، اور کور کرنے کے بعد اگر کچھ باقی بچتا ہے تو وہ نفع لیں گے
ورنہ نفع کچھ بھی نہیں ہے. یہ انتہائی ضروری اور یاد رکھنے والا مسئلہ ہے کہ جب نقصان ہو جاتا ہے تو جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے انویسٹر سے بات بھی نہیں کرتا, بولتا میں نے منافع لے لیا بھائی, مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی, آپ نے جہاں جانا ہے جا کر بول دو, جس سے پوچھنا پوچھ لو, تو میں نے کام کیا تھا. وجہ یہی ہے کہ اس کے مسائل معلوم نہیں ہیں, تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا حق ہو گیا. یا انویسٹر بولتا ہے کہ بھائی میرے تو پیسے لگے تھے یار, آپ نے جو منافع دیا ہے وہ تو میرا حق بنتا تھا, میں کیوں واپس کروں, وہ تو میرے پیسوں کا منافع ہے, تو اس کو واپس کرنا پڑے گا, دونوں کو واپس کرنا پڑے گا. تو لہذا اس مسئلے کو آپ, یہ جو نفع اور نقصان کا مسئلہ ہے, اس کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ اس میں غلط فہمی نہ ہو اور معاملات بگڑے نہیں. اب ورکنگ پارٹنر ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ یہ جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے یہ امین ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے. پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ جس نے اپنا سرمایہ اٹھا کر دے دیا ہے, اس کی دیانتداری کے اوپر یہ جناب کام کرے گا, تو اس نے اس کی دیانتداری کے اوپر, اس کی ساکھ اور اس کے اعتماد کے اوپر اپنا پیسہ اٹھا کر دے دیا ہے. اور فی زمانہ لوگ ڈرتے ہیں دینے میں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر اس کو دے دیا کسی کو پیسہ تو اس نے واپس کچھ بھی نہیں کرنا ہے, وہ ہیلے بہانوں میں پیسے کو جو ہے وہ ہڑپ کر جائے گا. تو یہ جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے یہ امین ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے. اس کے پاس جو سرمایہ ہے انویسٹر کا یہ بطور امانت ہے, اس کی حفاظت, اس کی ذمہ داری, اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال اس کے ذمہ لازم ہے. اور اس کے اوپر لازم ہے کہ پورا پورا حساب کتاب رکھے, ایسی ڈنڈیاں نہ مارے کہ جناب 2000 کی کوئی چیز خریدی تھی, کیا خریدا تھا بھائی, کوئی چیز خریدی تھی, اسی مال میں سے کوئی چیز ہے, اس چیز کا نام نشان نہیں ہے. میں نے کسی کو دیا تھا جناب, وہ ایک سودا ہوا تھا, ہماری ڈیل ہوئی, تو اس میں دیا تھا, بھائی کتنا دیا تھا پتہ نہیں ہے, اندازاً کوئی 10-20 ہزار ہوگا. یعنی اس کی نظر میں 10-20 کا کوئی فرق ہی نہیں ہے, 10-20 ہوگا, چلو آپ 20 ہی شمار کر لو. تو کتنی بڑی خیانت ہے کہ ایک شخص نے آپ کو پیسہ دیا ہے, انویسٹ کیا ہے, اپنی زندگی کی جمع پونجی آپ کو اٹھا کر دے دی ہے, تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو دیانتداری سے سنبھالیں اور جو تقاضا ہے دیانتداری کا اس کے مطابق کام کریں, اس کا پورا حساب کتاب رکھیں. جناب ہم اگر اس نے فرض کیا مطلقاً اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ دوسرے شہر بھی جا سکتے ہیں, تو اب یہ کھانا گھر میں کھاتا ہے 50 روپے کا, اب دوسرے شہر گیا تو اس نے بولا ہم نے 500 کا تو کھانا کھایا, تو گھر میں آپ 200 کا کھاتے ہیں, 50 روپے کا کھاتے ہیں, تو باہر آپ نے 500 کا کیسے کھا لیا؟ تو دیانتداری ضروری ہے. اگر دیانتداری نہیں رہے گی تو کاروبار میں برکت بھی نہیں رہے گی. جہاں آپ بد دیانتی کے ذریعے اس کا سرمایہ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے, وہاں آپ کے پاس بھی کوئی برکت نام کی چیز باقی نہیں بچے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ غصب کیا ہوا پیسہ غاصب بن گئے نا, آپ کے پاس آپ امین تھے, بطور امانت تھا, اور آپ نے غلط طریقے سے اس کو لے لیا تو آپ غاصب بن گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غصب کے پیسے میں معاذ اللہ برکت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. یہ بھی اسی طریقے سے جائے گا جس طریقے سے آپ نے اس کا غصب کیا ہے. تو ورکنگ پارٹنر جو ہوتا ہے, جو کام کرنے والا ہوتا ہے, وہ امین ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کا حساب کتاب رکھے, جو خرچ ہوا اس کا حساب کتاب رکھے, جو لیا دیا اس کا حساب کتاب رکھے. اگر اس کو اجازت تھی دوسرے شہر میں جانے کی, تو اس صورت میں دوسرے شہر میں جانے کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سرمایہ کے اوپر ہوتے ہیں, جو سرمایہ سے ہی اخراجات لیے جاتے ہیں. اب اگر اخراجات سرمایہ کے اوپر ہیں, جیسے یہ فرض کیا یہاں سے نواب شاہ چلا گیا, سکھر چلا گیا, اب خرچہ آیا 1000 روپے, یہ بولتا ہے کہ جناب 5000 تو میرا خرچہ ہو گیا, تو یہ بد دیانتی ہے. تو لہذا اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات بالکل فیئر رکھے, بالکل جو ہے وہ دیانتداری سے کرے. اگر دیانتداری سے کرے گا تو اس کا بھی سرمایہ بڑھتا رہے گا اور اس کا بھی اپنا کام چلتا رہے گا. اگر ہر شخص اس طرح بد دیانتی کرنا شروع کر دے تو 4 مہینے میں جہاں اس کا سرمایہ ختم کر دے گا تو 8 مہینے اس کو بھی فارغ بیٹھنا پڑے گا.
یعنی کہ عجیب ذہن ہے کہ ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں سرمایہ دیا اور اس سے ہماری دال روٹی چل رہی ہے، اور جب تک اس کا سرمایہ چلے گا تو ہمارے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ آمدنی آتی رہے گی، اور اگر ہم اسی کو کھا جائیں تو پھر ہماری بھی دال روٹی بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ امین ہے، امانت داری ہر طریقے سے کرے، پورا حصہ، کوئی بھی پہلو، کوئی بھی شبہ، کوئی بھی تہمت کی جگہ اپنے اوپر نہ چھوڑے، بالکل حساب بالکل فیئر ہونا چاہیے۔ کوئی تیسرا شخص بھی دیکھے تو یہ سمجھے کہ اس نے بالکل حساب کو کیا رکھا ہوا ہے، فیئر رکھا ہوا ہے، یہ بالکل دیانتدار شخص ہے۔ تو لہذا امین ہے، امانت اس نے کس میں کرنی ہے کہ جو اس نے سرمایہ دیا ہے اس کو اچھی جگہ پر لگانا ہے، اور جو سرمایہ دیا ہے اس کا حساب کتاب رکھنا ہے، اس کو فضول نہیں اڑانا ہے، بلکہ اگر فضول اڑائے گا تو اس کا تاوان اس کے اوپر ہوگا، اور جو ہے جتنا خرچ سرمایہ کے اوپر آتا ہے اتنا خرچ ہی یہ اس کے اوپر بتائے، اس سے زائد نہیں بتائے، یہ امانت داری ہے اس کی۔ ایک صورت ہے اس کی امین کی، یہ امین ہوتا ہے، اور دوسری صورت اس کی اجیر کی بھی ہوتی ہے کہ یہ اجیر ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے۔ یہ نوکر کب ہوتا ہے؟ یہ نوکر اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب یہ مداربت، ہم نے یہ شرائط جتنی پڑھی ہیں کہ یوں نہیں کرے، یوں کرے، یوں کرے، یوں کرے، اگر ان کا الٹ کرے گا تو مداربت ہو جائے گی فاسد۔ اب ان کے درمیان عقد مداربت نہیں رہا، یہ اب یہ ورکنگ پارٹنر نہیں رہا، بلکہ اب یہ اس کا اجیر ہو گیا، نوکر ہو گیا۔ میں پہلے عرض کیا تھا کہ اگر مداربت فاسد ہو جائے تو پھر جو نفع طے ہوتا ہے وہ نفع نہیں ملتا ہے، پھر دوسری صورت ہوتی ہے، وہ وہی صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی شرط لگا دی اس میں یا ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے مداربت فاسد ہو گئی، تو اب یہ جو ورکنگ پارٹنر ہے یہ ورکنگ پارٹنر نہیں رہا، بلکہ اب اس کی حیثیت نوکر کی ہو گئی۔ کس طرح؟ اس طرح کہ اس کو انویسٹر نے 1000 روپیہ دیا تھا اور طے یہ ہوا تھا کہ جو پرافٹ ہوگا وہ 50-50 ہوگا۔ اب اس نے کام کیا، 2 لاکھ پرافٹ ہو گیا، 3 لاکھ ہو گیا، لیکن اس کی بددیانتی یا یہ جو ہم نے پوری یہ شرائطیں پڑھی ہیں، ان شرائط میں سے کوئی شرط کم پائی گئی یا اس کا الٹ پایا گیا تو مداربت ہو جائے گی فاسد۔ اب دیکھیے کہ 1 لاکھ سرمایہ تھا، کیپٹل تھا، 2 لاکھ منافع ہوا، 50-50 تقسیم کرنا تھا۔ اب 50-50 تقسیم کرنا تھا تو اس کو 1 لاکھ ملنا چاہیے تھا، لیکن اگر مداربت ہوگی فاسد تو اس کو 1 لاکھ نہیں ملے گا۔ اب یہ ہے نوکر اجیر، جتنی اجیر کو، نوکر کو تنخواہ دی جاتی ہے اتنا کام کرنے کی، اب یہ اتنی تنخواہ لینے کا حقدار ہوگا۔ فرض کیا اس نے کریانے کی دکان کھول لی اس کے پیسے سے، اور مداربت ہو گئی فاسد اور منافع ہوا 2 لاکھ روپے، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کا ورکنگ پارٹنر ہوں لیکن مداربت فاسد ہو چکی۔ اب یہ انویسٹر بولے گا کہ آپ میرے ورکنگ پارٹنر نہیں ہو کیونکہ مداربت تو فاسد ہو گئی تھی، آپ میرے اجیر ہو۔ تو لہذا کریانے کی دکان کے اوپر اس طرح کے شخص کو چیزیں بیچنے کے لیے جتنی مزدوری دی جاتی ہے، جتنی تنخواہ دی جاتی ہے، اتنی تنخواہ کا حقدار ہوگا، وہ جو 1 لاکھ نفع تھا اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو مدارب کی ایک حیثیت اجیر کی بھی ہوتی ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ مداربت کیا ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو اب یہ نفع سے کچھ بھی نہیں لے گا، بلکہ گویا اس نے بطور ملازم اس کے ہاں کام کیا ہے، اور ملازم کی جتنی تنخواہ اس طرح کے کام کرنے کی ہوتی ہے اتنی تنخواہ پانے کا یہ حقدار ہوگا، نفع میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ جب مداربت فاسد ہو جائے تو اس صورت میں یہ کیا ہو جاتا ہے، اجیر اور جتنی تنخواہ اس جگہ کام کرنے والے ملازم کو ملتی ہے اتنی تنخواہ اس کو ملے گی۔ کیا مدارب قرض لے سکتا ہے؟ فرض کیا اس نے سرمایہ لگایا اور اس کو ضرورت پڑ گئی کہ مزید سرمایہ لگائے، اب یہ چاہتا ہے کہ قرض لے لے کسی سے، تو اس کو قرض لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کوئی چیزیں خریدی اور اس کے پاس سرمایہ ختم ہو گیا، یہ چاہتا ہے کہ مزید جو ہے وہ ادھار میں چیزیں خرید لے اور بعد میں پیسے ادا کر لے، اس کو استدانت بولتے ہیں۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ مزید ادھار میں چیزیں خرید لے، اس میں ملا لے، تو استدانت کے لیے اس کو انویسٹر سے واضح اجازت لینی ہوگی
اچھا، اسی طرح مضارب جو خریداری کرے گا اگر تو وہ عقد صحیح ہوا ہے، کوئی ناجائز شرط نہیں ہے، تو یہ تمام خریداری جو ورکنگ پارٹنر نے کی ہے یہ اسی انویسٹر اور اس کے جو مشترکہ مضاربت ہے یہ اسی کی ہوگی۔ لیکن اگر مضاربت فاسد ہو گئی تو مضارب جو بھی چیز خرید رہا ہے یہ اس کی ہے، اس میں اس کا انویسٹر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں گم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو انویسٹر کا نقصان نہیں ہوا بلکہ اس کا ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ اگر مضاربت فاسد ہو گئی تو ایک ہم نے یہاں پڑھا کہ اجیر ہو جائے گا، اور دوسری صورت ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر مضاربت فاسد ہو گئی اور اس نے اسی رقم سے جو رقم انویسٹر نے دی اس سے کوئی چیز خریدی، مضاربت فاسد ہو چکی تھی، تو یہ چیز عقد مضاربت کی نہیں ہوگی بلکہ خود اسی خریدنے والے کی ہوگی۔ اگر عقد مضاربت فاسد ہو گیا تو جو چیز اس نے خریدی ہے یہ اس کی اپنی ذاتی چیز ہوگی، یہ مضاربت کی نہیں ہوگی۔ یہ گم ہو جائے، ضائع ہو جائے تو اس کا ذمہ دار یہی ہوگا، اس کا نقصان اسی کے اوپر ہوگا، انویسٹر کی رقم ضائع نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ مضارب کو خریداری کا اختیار تو ہے کہ وہ چیزیں خریدے، ظاہر ہے کہ اس نے سرمایہ دیا ہے کہ آپ جا کر چیزیں خریدیں اور اس سے چیز لیں، لیکن اس کو خریداری بھی عرف کے مطابق کرنی ہوگی، عرف کے مطابق خریداری کرنی ہوگی۔ چیز ہے 10 روپے کی تو اس کو عام طور پر تاجر 10 میں بھی خرید لیتے ہیں، 11 میں بھی خرید لیتے ہیں، 12 میں بھی خرید لیتے ہیں، 12 حد ہے، 13 میں کوئی بھی تاجر نہیں خریدتا ہے اس کو۔ تو اب اس کو 13، 14، 15 یا 20 یا 30 میں خریدنے کی اجازت نہیں ہے، یہ غبن فاحش ہے۔ اور اگر غبن فاحش کے ساتھ کوئی چیز خریدے گا تو یہ اسی کے کھاتے میں پڑے گی، مضاربت کے مال میں شمار نہیں ہوگی۔ تو مضارب خریداری کرے گا، ورکنگ پارٹنر خریداری کرے گا، لیکن خریداری وہ کرے گا جو عرف کے مطابق ہوگی۔ عام طور پر تاجر جتنے میں وہ چیز لیتے ہیں اتنے کی چیز لے گا، اگر زیادہ میں لے گا اور وہ غبن فاحش ہے، غبن فاحش کا مطلب یہی ہے کہ 10 کی چیز ہے، تاجر اس کو 11 میں لے لیتے ہیں، 12 میں لے لیتے ہیں، یہ بھی غبن ہے لیکن غبن یسیر ہے، یعنی کم غبن ہے اور یہ برداشت والا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ کوئی 11 میں اٹھا لیتا ہے، کوئی 12 میں اٹھا لیتا ہے، اس نے 12 میں اٹھا لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس قیمت کے ساتھ اٹھایا ہے کہ جس قیمت کے ساتھ وہ تاجر وہ چیز لیتے ہی نہیں ہے، تو یہ ہے غبن فاحش۔ تو اس صورت میں یہ چیز اسی کے لیے ہوگی، یہ مضاربت کے مال میں شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ عرف کے مطابق جو خریداری ہے وہ کرے گا، عرف سے ہٹ کر کوئی خریداری نہیں کرے گا۔ اگر عرف سے ہٹ کر کوئی خریداری کی تو اسی کے کھاتے میں پڑے گی۔ فرض کیا گاڑیوں کا کاروبار تھا، گاڑی کی مالیت تھی 80,000 کی اور اس نے 2 لاکھ میں لے لی، اور آ کر بولتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے 2 لاکھ میں لے لی، اور مارکیٹ میں پتہ چلا کہ 50,000 میں بھی کوئی نہیں لیتا اس کو۔ تو اب یہ تھا غبن فاحش۔ اب یہ 50,000 کی جو چیز اس نے 2 لاکھ کی خریدی ہے یہ اسی کی اپنی ہے، یہ انویسٹر کے کھاتے میں نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے پیسہ دیا ہے اور وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس طرح استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ جناب وہ چیز خریدیں جس کو خریدتا ہی کوئی نہیں۔ یہ تھا مضارب کی ذمہ داریاں کہ مضارب امین ہوتا ہے، فاسد ہو گئی تو اجیر ہوتا ہے، قرض لینے کی اس کو اجازت نہیں ہے، استدانت کے لیے اس کو انویسٹر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ مصارف اور اخراجات یہ بیچ میں رہ گئے۔ مصارف اور اخراجات میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر اس نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ اس کو باہر لے کر جائیں، سامان لے کر جائیں، یہ سامان باہر لے کر گیا، دوسرے شہر میں گیا، اس کے عرف کے مطابق جتنے اخراجات ہیں یہ اسی کاروبار کے اوپر پڑیں گے۔ انویسٹر یعنی کہ جو سرمایہ اسی کے اوپر پڑیں گے۔ فرض کیا یہ باب المدینہ سے مرکز الاولیاء گیا، وہاں جانے کا کرایہ، وہاں اس نے کھانا کھایا عرف کے مطابق، وہ کھانے کی قیمت، وہاں جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جانے کے لیے رکشہ ٹیکسی کرایا، اس کی قیمت، یہ جو اخراجات ہیں، یا اس نے وہاں پہ جا کر اجیر رکھا، کوئی ملازم رکھا، اس کی تنخواہ، یہ ساری کی ساری سرمایہ سے منہا ہوگی، سرمایہ سے کاٹی جائے گی، لیکن دیانت داری اس میں کرنی ہے۔ اور اگر اس نے پابند کر دیا
کہ اسی شہر میں آپ نے یہ کاروبار کرنا ہے تو یہاں کھانا پینا نہیں ملے گا، کپڑوں کی دھلائی نہیں ملے گی. ہاں کاروبار کے لیے اگر اس نے وہ ملازم رکھا ہے تو اس کی اجرت ملے گی. اب اگر یہ بولتا ہے کہ جناب میں تو روزانہ 200 کا تو کھانا کھاتا رہا ہوں دوپہر میں، اور اس کا گھر بھی یہی ہے، اسی شہر میں کام کر رہا ہے جس میں رہتا ہے، تو 200 کا کھائے یا 500 کا کھائے یا 1000 کا کھائے، یہ اسی کے کھاتے میں ہے، کاروبار کے کھاتے میں یہ نہیں پڑے گا. ہاں شہر سے باہر جاتا ہے، وہاں جا کے جو عرف کے مطابق کھانا کھاتا ہے تو اس کا حساب کتاب یہ سرمایہ سے دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جناب باہر گیا تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا شروع کر دیا، پتہ چلے سیٹھ صاحب باب المدینہ سے آئے ہوئے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ کھانا بھی کون سا ہوگا؟ عرف کے مطابق ہوگا. اگر عرف سے ہٹ کر خرچہ کیا ہے اپنے پلے سے دے گا، یہ جو سرمایہ ہے اس میں سے نہیں کاٹے گا. تو مصارف اور اخراجات جو ہوئے ہیں سرمایہ کے اوپر وہ کاٹے جائیں گے، لیکن اس میں شہر میں کرنے اور شہر سے باہر جانے میں تفصیل بیان کر دی ہے. شہر سے باہر جائے گا تو اس کو کرایہ بھی دیا جائے گا، اس کو کھانا بھی دیا جائے گا. اگر کپڑے دھلوائے گا تو کپڑے کے دھلوانے کی اجرت، تیل صابن وغیرہ جو عام طور پر دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو دی جائیں گی. اس کے مصارف یہ سرمایہ میں ڈال سکتا ہے. لیکن اگر یہ گھر میں اسی شہر میں ہے جس شہر میں یہ کاروبار کر رہا ہے، نہ تو کھانا ملے گا، نہ تیل صابن، نہ کپڑے دھلانے کی اخراجات، کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں اگر ملازم رکھتا ہے کاروبار کے لیے واقعی ضرورت ہے تو اس کی اجرت اس سے کاٹی جائے گی کاروبار سے، ورنہ نہیں. اب اختتام کی طرف آتے ہیں کہ اگر یہ اختتام ہوتا ہے مداربت کا تو اختتام کی کئی صورتیں ہیں کہ اگر مدت طے تھی کہ 1 سال کرنا ہے، 2 سال کرنا ہے، وہ مدت ختم ہو گئی تو یہ مداربت خود بخود اختتام کو پہنچ گئی ہے. اور اسی طرح اختتام کی صورتوں میں یہ بھی صورتیں ہیں کہ اگر انویسٹر میں سے یا ورکنگ پارٹنر میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مداربت ختم ہو جائے گی. انویسٹر کا انتقال ہو گیا یا ورکنگ پارٹنر کا انتقال ہو گیا، مداربت ختم ہو گئی. اگر اہلیت جاتی رہی، اہلیت جانے سے مراد یہ کہ پاگل ہو گیا، ظاہر ہے کہ کاروبار کرنے کا اہل ہی نہیں رہا، بے ہوش ہو گیا، قومے میں چلا گیا تو کاروبار کرنے کا اہل ہی نہیں ہے. اور یہ حجر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے اوپر اتنے قرضے ہوں، اب قاضی اس کو پابند کر دے کہ جناب اب آپ نے کوئی چیز لینی دینی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں بیچنی ہے، کیونکہ جس کے اوپر اتنے قرضے ہوتے ہیں تو وہ قرضے دینے کی بجائے اپنی چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے، اور جو قرض دار ہوتے ہیں وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. تو قاضی جو ہے وہ بعض صورتوں میں اس شخص کو معذور کر دیتا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی چیز نہیں بیچ سکتے، آپ کا جتنا بھی اس وقت سرمایہ ہے وہ سارے کا سارا قرض داروں کو تقسیم کر دیا جائے گا، لہذا اب آپ کے بیچنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تو بھی یہ عقد مداربت جاتا رہے گا. تو یہ 2 صورتیں پڑی کہ انویسٹر مر گیا یا ورکنگ پارٹنر کا انتقال ہو گیا یا اہلیت جاتی رہی تو یہ مداربت ختم ہو جائے گی، یا انویسٹر نے بولا کہ وہ بس کرو، اب بریک لگا دو، ختم کرو، اور بامی رضامندی سے اس کو فسخ کر دیا تو بھی جاتی رہی. راس المال ضائع ہو گیا تو ظاہر ہے کہ سارا کام ہی جو ہے وہ سرمایہ کا تھا، سرمایہ ضائع ہو گیا تو بھی یہ جاتی رہی، یعنی کہ اب مداربت عقد مداربت نہیں رہا. اور رب المال یا مدارب میں سے معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا تو بھی یہ ان کا معاہدہ ختم، کنٹریکٹ ختم، ڈیل ختم. اور اسی طرح مدت ختم ہو گئی تو بھی ان کا یہ کنٹریکٹ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب اختتام جب کلوز ہوگا تو کلوز کی صورتیں میں نے آپ کو یہاں بیان کر دی نقصان والی صورت میں. جب کلوز کریں گے تو جتنا بھی اس وقت ان کے پاس سامان کی صورت میں موجود ہے اس کو نقدی کی صورت میں لے کر آئیں گے، اس کو نقدی کی صورت میں لے کر آئیں گے، یعنی بیچیں گے اور اس سے نقدی حاصل کریں گے. اور جو لوگوں کے قرض جو لینے ہیں لوگوں سے ان کو جمع کیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا.
अब जब हमने अपना असल जो है वो सामान था, जो कैपिटल था, उसको फरोख्त किया, जो लोगों से कर्ज लेने थे वो भी ले लिए, अब सबसे पहले इन्वेस्टर का कैपिटल पूरा किया जाएगा। जो उसने खर्च किया था, दिया था, वो कैपिटल पूरा किया। फर्ज के 1 लाख दिया था, अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो अब हम जो माल है उसको बेच देंगे। पता चला कि माल को बेचा तो 30,000 वसूल हुआ। अब जो कर्जे हैं लोगों पर लेने हैं मार्केट से, पता चला ये 20,000 रुपए हैं, तो वो ले लेंगे। अब 30 और 20 50 हो गए, दिया 1 लाख था, अब पता चला कि कुछ ना कुछ नफा भी इन्होंने तकसीम कर लिया था। अब देखेंगे नफा कितना था, फर्ज किया नफा जो है वो 50,000 था, तो वो नफा चूंकि कैपिटल जो है वो 50,000 बच रहा है, तो गोया 50,000 का नुकसान हो रहा है और नफा भी हुआ है, तो उस नुकसान को नफे से कवर किया जाएगा। वो जो इन्होंने नफा लिया है उसको वापस ले लिया जाएगा और वो सारे का सारा 50,000 और जमा प्लस ये 50,000 ये असल इन्वेस्टर को दे दिया जाएगा। उसका 1 लाख था, उसने 1 लाख अपना पूरा कर लिया। पता चला कि 1 लाख रकम थी, 1 लाख ही पूरी हुई, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो पता चला कि कारोबार में कोई मुनाफा नहीं हुआ है, तो ये होगी क्लोजिंग। और अगर मुनाफा हुआ है, फर्ज किया 1 लाख था, 2 लाख मुनाफा हो गया, सामान को बेचा, सामान को जब बेचा तो सामान जो है वो 80,000 का हुआ, जो कर्ज लेने थे वो 20,000 थे, 80 और 20 1 लाख पूरा हो गया इन्वेस्टर का। अब 2 लाख मजीद हैं, तो पता चला कि 2 लाख मुनाफा हुआ है। अब जो इन्होंने रेशो तय की थी नफे की मुनाफे की, इस रेशो के एतबार से क्या कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे। तो क्लोजिंग में आप ये याद रखें, अगर कारोबार में नफा हुआ है, दोनों ने नफा ले लिया है और अब कारोबार में हो रहा है नुकसान, तो इस नफे को वापस करके नुकसान को कवर किया जाएगा और नुकसान को कवर करने के बाद जो कुछ बचेगा वो नफा होगा। बच गया तो उसको उसी रेशो से तकसीम कर लेंगे और कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब ये है कि इस कारोबार में कोई नफा नहीं हुआ है। और सरमाया जो है वो अलग करने के बाद जो बकिया रकम बचेगी वही नफा होता है, ये बता चुका हूं आपको। तो इस तरह इसकी क्लोजिंग की जाएगी, इस तरह इसका इख्तिताम किया जाएगा। और अगर बिल्कुल ही नुकसान हो गया, नफा कुछ नहीं हुआ, तो ये इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है, वर्किंग पार्टनर की मेहनत ज़ाय गई है। तो उम्मीद है कि आप काफी हद तक आपने इसके जो है वो सीधा पॉइंटों को समझ लिया होगा। ये पहले मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि ये जो हमारा वक्त है ये महदूद वक्त है, इसमें अहम और बुनियादी चीजें बयान की जाती हैं, ज़ाब्ते बयान किए जाते हैं। इन ज़ाब्तों के साथ फिर 20 मसाइल होते हैं, हर ज़ाब्ते की फिर कई सूरतें और शक्लें बन जाती हैं। तो वो उसके लिए आपको फिर ज़ाहिर है कि राब्ता रखना पड़ेगा, जानने वाले शख्स से, दारुल इफ्ता से राब्ता रखना पड़ेगा। और अब आप देख लीजिए कि आपने अगर किसी से मुदारबत की हुई है तो वो मुदारबत हमारी इस मोटी मोटी बातों में आती है, ये इतनी बरीक है कि इससे भी निकल गई है, ये फासिद ही है। तो अब देख लें, अगर फासिद है तो फिर उसका फौरन उसको खत्म करना लाजिम है। और ये नहीं देखना कि अब कारोबार तो 10 सालों से चल रहा है, करोड़ों रुपए हो गए हैं, तो अगर इसी तरह जो है वो गलत और नाजायज तरीके से चलता रहे तो बरकत हरगिज़ भी नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में बरकत है, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में कामयाबी है, नाफरमानी में कोई कामयाबी नहीं है। अगर हम वक्ती तौर पर कामयाब भी हो गए तो हमारा ये पीछे बाकी बचने वाला नाजायज माल हमारी औलाद में फितने फसाद का सबब बन जाएगा, हमारे घर से बरकत उड़ाने का सबब बन जाएगा। हम देखते हैं कि एक शख्स है, लाखों कमा रहा है, करोड़ों आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको चैन और सुकून नहीं है, घर में उसकी वो इज्जत नहीं है जो इज्जत बाहर है इसकी कि जनाब ये करोड़पति है, घर में जो है उसकी 50 पति की भी हैसियत नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, उसको गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नाजायज तरीके से उसने कारोबार किया और ये जो आमदनी आ रही है नाजायज तरीके से आ रही है, और यही नाजायज आमदनी ही उसके घर में इंतशार, उसके बीवी बच्चों में फितने का सबब बन रही है। तो इसको खत्म करना पड़ेगा और इसमें बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, घबराना नहीं पड़ेगा।
اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں چاہے ہمارا ظاہری طور پر کچھ بھی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس کو برداشت کرنا ہوگا اور اپنے کاروبار کو صحیح شرعی طریقے کے مطابق کرنا ہوگا، ناجائز طریقے سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کو ختم بھی کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا پارٹنر دنیا دار ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو اس کو دارالفتہ لے کر آئیے، ان کو بولیے کہ ہم نے ناجائز جو ہے وہ شرکت کی تھی، اب ہم اس کو جائز کر لیتے ہیں، اس کا حل بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے دینی وضاقتہ والے وہ معاملہ تو کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے معلومات لینی ہے اور یہ جو ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، اور بہت سارے دینی وضاقتہ رکھنے والے اشخاص بھی ناجائز معاملات کر کر آ جاتے ہیں، اور پھر جب نقصان جو ہے وہ دوسرے کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، اس کے پلے سے کچھ بھی نہیں جا رہا ہوتا، تو یہ بولتے چلے دارالفتہ میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ معلومات کر لیتا ہے کہ جناب مجھے اپنے پلے سے کچھ نہیں دینا پڑے گا، تو اس صورت میں وہ کہتا ہے کہ چلو دارالفتہ چل لیتے ہیں۔ اب اس کا جو سامنے والا پارٹنر ہوتا ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے، اب جب اس کو شرعی مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جناب نقصان آپ کے اوپر ہوگا، تو وہ ایک دم جو ہے وہ سیکھ پا ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ میرے اوپر کیسے ہوگا، آپ تو اس کی فیور کر رہے ہیں، اس دیندار کی ہے جس کے دینی وضاقتہ ہے، حالانکہ مسئلہ تو بتانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس شخص کا قصور ہے کہ جو دین سے وابستہ تھا، اس کو پتا تھا کہ اس نے شرعی معلومات لینی ہے، جائز طریقے سے کاروبار کرنا ہے، اب اس نے جائز طریقے سے نہیں کیا ہے، غلط سلط کر لیا ہے، اب جب اس کے اوپر آ رہی تھی تو اب اس نے شریعت کا سہارا لے لیا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار، پھر وہ بولتا ہے کہ مولانا لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو لہذا جب خصوصی طور پر جو دینی وضاقتہ رکھنے والے ہیں ان کو کسی قسم کی بھی شرکت کرنی چاہیے، تو پہلے اس کو لے کر آنا چاہیے کہ جناب پہلے معاملہ طے کرتے ہیں، جو ہماری شرعی رہنمائی ہوگی اس کے مطابق کریں گے، یہ خصوصی طور پر، ورنہ تو ہر مسلمان کے لیے حکم ہے نا کہ وہ شرعی رہنمائی لے، لیکن خصوصی طور پر کہ میرا حلیہ، میری ذات کسی دین کے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے، میری تحریک کے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے، اور میں جس منصب پر ہوں اس منصب کے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے، لوگ اس منصب، اس تحریک یا دینی وابستگی سے متنفر نہ ہو جائیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور، ایک سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا کہ جس طرح آپ نے مضارب کی مختلف تفصیلات بیان کی اور مضارب اور رب المال کے دونوں کے مابین جو فرق اور جو شرائط کے معاملات آپ نے بتائے، اگر جو رب المال ہے یعنی انویسٹر ہے وہ مضارب کے ساتھ ایک مرتبہ تمام شرائط طے کر لیتا ہے اور ان کے مابین ذہنی امانگی سے معاملہ چلتا رہتا ہے، اور ایک مرتبہ جو بھی خریداری کی جو بھی مال وغیرہ ہوا اس کی معاملات کر لیے، اس کو کلوز کر دیا، کلوز کرنے کے بعد انویسٹر کی رقم انویسٹر کے پاس آ گئی اور اخراجات وغیرہ ملا کر جو منافع تھا واپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ اب دوبارہ اس کی صورت پیدا ہوتی ہے تو کیا ہر بار نئے انداز سے معاہدہ طے کیا جائے گا یا پہلے سے طے شدہ معاہدے پر اس طرح ہر بار کام کیا جائے گا؟ جب پہلا معاہدہ ختم ہو گیا تو اس کی جو تقسیم ہے نفع وغیرہ کی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ اس معاہدے کے ساتھ تھی۔ اب جب دوسرا معاہدہ کر رہے ہیں اگر تو اسی ایگریمنٹ کے اوپر کہ جو ہم نے پہلے کیا تھا اسی کے اوپر کریں گے، دونوں نے بولا ہے تو وہ دونوں کے درمیان انڈرسٹوڈ ہے، طے ہے، تو اس کے مطابق بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا پہلا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق کریں گے۔ اور اب اگر چاہتے ہیں کہ یہ اثر نو دوبارہ جو ہے وہ طے کر لیں، نفع کی ریشو کم زیادہ کر لیں، تو آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ دوسری مداربت ہے، پہلی مداربت نہیں ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسی کے اوپر رہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پہلے والا معاملہ ہے، جو شرائط جو کنڈیشنز پہلے والی تھی نفع کے اعتبار سے، کاروبار کرنے کے اعتبار سے، وہی ٹرمز اور کنڈیشن اب بھی ہم دوبارہ لاگو کر رہے ہیں، تو اسی طرح رہیں گی، اور اگر چاہیں تو اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ حضور، سوال یہ ہے کہ مضارب جو کام کر رہا ہے اور ایک نے پیسہ لگایا، تو جس نے پیسہ لگایا اور ایک محنت کر رہا ہے، اب ہر مہینے نفع ہو رہا ہے 25,000 روپے یا 50,000 روپے،
اب کام کرنے والے کا گھر کا خرچہ یا اس کے ذاتی اخراجات ہیں 20,000 روپے، اور 3 مہینے بعد کلوزنگ کی تو 20,000 روپے حصے میں آئے. اب چوتھے مہینے یعنی کہ کلوزنگ طے ہوئی کہ 4 مہینے بعد کلوز کریں گے، 3 مہینے دونوں نے 20,000 روپے کا نفع آیا، چوتھے مہینے نقصان ہو گیا. اب چونکہ جو محنت کر رہا تھا وہ تو اپنے 20,000 روپے خرچ کر چکا ہے، تو اب چونکہ چوتھے مہینے نفع میں سے اس محنت کرنے والے کو لے کر آنا ہے، تو اب اس کے پاس رقم نہیں، تو اسی صورت میں کیا؟ دیکھیے کہ جو شریعت کا ضابطہ قواعد ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ سنبھال کر رکھے ہوئے ہوں تو واپس کریں گے، وہ اس کے اوپر لازم ہے. اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ ادائیگی اس کے اوپر لازم ہے. وہ انویسٹر سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی رقم واپس کرنی ہے، ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، آپ مجھے مولا دے دیں، جب میرے پاس آ جائیں گے تو میں واپس کر دوں گا. یہ عذر نہیں ہے اس بات کا کہ اب میں تو خرچ کر چکا ہوں. ظاہر ہے کہ جو کام کر رہے ہیں، نفع لے رہے ہیں، ان کا مقصود ہی یہی ہے کہ گھر کا خرچہ چلانا، وہ تو خرچ کر ہی چکے ہیں. لیکن اگر نقصان ہو گیا تو ان کو جو رقم واپس کرنی ہے وہ بہر صورت واپس کرنی ہے. موجود ہے تو واپس کریں، اگر موجود نہیں ہے تو انویسٹر سے مہلت مانگ لے. اور انویسٹر کو بھی چاہیے کہ مہلت دے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دی جائے، تو مہلت دی جائے. وہ اس کے اوپر قرض ہے، وہ اس کو بہر صورت ادا کرے گا. ایک نے 15,000 روپے لگائے اور دوسرے نے 35,000 روپے لگائے. اب 50,000 روپے سے کام چلا اور 3 مہینے بعد کلوزنگ کے اندر نقصان ہوتا ہے، تو اس کا پرسنٹیج کیسے طے کریں گے؟ 15,000 روپے 15,000 یا 35,000 پہ 35,000؟ نقصان کا پرسنٹیج کیسے طے کریں گے؟ نفے میں تو کوئی بھی اختیار ہے نا کہ نفے میں دونوں کچھ بھی طے کر لیں، 60%، 40%، لیکن نقصان میں کیا رکھا جائے گا؟ اب یہ صورت شرکت کی بھی بن سکتی ہے، یہ مداربت کی بھی بن سکتی ہے. اگر شرکت کی ہے تو اس میں قاعدہ کلیہ پڑا ہے کہ جس کا جتنا سرمایہ ہے نقصان اس کے اتنے سرمایہ کے اوپر ہوگا. اگر فرض کیا اس کے 15,000 کی جو حیثیت بنتی تھی وہ ٹوٹل سرمایہ میں وہ 25% بنتی تھی، نقصان ہو گیا تو اس کا 25% نقصان ہوا. اور 80% یا 75% جو ہے وہ دوسرے سرمایہ دار تھا، اس کا کیپٹل تھا، سرمایہ تھا، نقصان ہو گیا تو اس کا 75% ہوا. اب جتنا بھی نقصان ہوا تو اس میں 25% یہ شیئر کرے گا، 75% یہ شیئر کرے گا. تو جس کا جتنا سرمایہ ہے اتنی فیصدی اعتبار سے دونوں نقصان میں کیا ہو جائیں گے؟ شریک ہو جائیں گے. شرکت کسی کا ہونا ضروری ہے اور اس میں شرائط بھی رکھی جا سکتی ہیں. اب اگر کوئی انویسٹر یہ کہے کہ آپ یہ کام مدینہ الاولیاء میں کریں گے اور چینی کا ہی کریں گے، اب وہ کرنسی کی جگہ چینی دے تو کیسا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو انویسٹر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ شرکت اور مداربت کی بنیادی شرائط ہیں، ضابطہ ہے، اس کا حفظ رکھنا ضروری ہے کہ مداربت یا شرکت ثمن ہی میں ہوگی، سامان میں ہرگز نہیں ہوگی. وہ بھلے اس کی چینی خریدنی ہے، تو اب اگر یہ انویسٹ کر رہا ہے اور اس نے بولا کہ آپ نے چینی خریدنی ہے، یہ بولتا ہے کہ نہیں چینی میں خود خرید کر آپ کو دے دیتا ہوں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اس میں تنازع جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو چینی کی فرض کے 10 بوریاں اس نے خرید کر دی کہ آپ اس کو بیچیں. تو یہاں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس طرح کسی کو مال دینا اور اس کو کہنا کہ بیچو، تو یہ بیچنے والے کی حیثیت اجیر کی ہوتی ہے، ملازم کی ہوتی ہے، شرکت والے کی نہیں ہوتی. شرکت اس صورت میں ہوگی کہ یہ اس کو پیسہ دے، یہ اس کے اوپر ورک کرے، اس سے کوئی چیز خریدے. اب اس نے جب اس کے اوپر ورک کیا، کوئی چیز خریدی، تو اب یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی، اب شرکت ہو گئی ہے. اگر ساری چیز اس نے مہیا کر دی ہے، اس نے صرف بیچنا ہے، تو اس کی حیثیت تو ملازم کی ہو گئی کہ ملازم جس طرح دکان پر چیز بیچتا ہے تو وہ اپنی اجرت ہے وہ لے لیتا ہے. تو اب اس کی حیثیت اجیر کی ہے. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس طرح سامان دینے میں کثیر اختلاف ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے 2 بوریاں چینی کی دی ہیں، چینی کی قیمت آج ہے فرض کیا فی بوری 2,000 روپے، جب یہ کلوزنگ کر رہے ہیں اس وقت چینی کی فی بوری کی قیمت ہے 5,000 روپے. اب یہ بولتا ہے کہ میں نے آپ کو چینی کی بوری دی تھی، وہ تھی 2,000 کی، اس وقت چینی کی بوری دی تھی، اب چینی کی بوری کی قیمت لوں گا، چینی کی بوری کی قیمت 5,000 ہو گئی ہے.
تو اب یہاں پہ تنازع ہو جائے گا، وہ بولے گا 2000، یہ بولے گا 5000، تو اس میں تنازع کی صورتیں ہیں، اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ شرکت یا مداربت یا کوئی بھی ایسی صورت ہو جس میں تنازع ہو، بلکہ تنازع والی صورتیں جتنی بھی ہیں ان تمام صورتوں میں یہ کہا کہ فاسد ہو جائے گی۔ اگر آپ تنازع کرنے لگ جائیں گے، ہر وہ شرط، ہر وہ کنڈیشن جو تنازع کی طرف لے جائے گی وہ شرکت ہی کو فاسد کر دے گی۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ دو بندے جنہوں نے اتحاد کیا تھا وہ اتحاد کرنے کے بعد آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ تو معاملہ بالکل فیئر ہونا چاہیے، اور بالکل فیئر معاملہ نقدی کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2000 دیے تھے، اب کلوزنگ ہو رہی ہے، اب بھی 2000 لینے ہیں، 5000 دیے تھے، کلوزنگ ہو رہی ہے، اب بھی 5000 اس کا اصل کیپیٹل ہے۔ تو سرمایہ سامان کی صورت دینے میں فرق ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ کمی بیشی تنازع کی طرف لے کر جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نقدی ہو، نقدی میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جاری کاروبار کو بڑھانے کے لیے مزید انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کیا اس انویسٹمنٹ میں کسی اور کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کسی اور کو شریک کیا جا سکتا ہے مداربت میں یا شرکت میں، جبکہ مدارب یا سب شریکوں کی رضامندی شامل ہو تو دوسرے کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ایک سوال اور ہے کہ آج کل جو شیئرز کے کاروبار ہو رہے ہیں کیا اس میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ شیئرز کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔